السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ان نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر صاحب کو اسلام آباد میں بڑے ہی بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. اس کے بعد بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئیں. بہت سے لوگوں نے اس بات کو ڈسکس کیا کہ ہماری جو اپروچ ہے ایز اے سوسائٹی, کیا ہم ایز اے سوسائٹی ایک انٹالرنٹ سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں, ایز اے نیشن ہم ایک انٹالرنٹ نیشن بنتے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو ویوز ہیں ان میں شاید اتنی انتہا آ چکی ہے کہ ہم شاید کسی اور کا ویو جو ہے اسے برداشت نہیں کر سکتے. اور جیسے ہی یہ انسیڈنٹ ہوا اس کے فوراً بعد بہت سے لوگوں نے امیڈیٹلی یہی کنکلوژن ڈرا کیا کہ کیونکہ سلمان تاثیر صاحب کے جو ویوز تھے وہ بلاسفیمی لاء کے اوپر وہ بہت سے لوگوں کو اس نے ہرٹ کیا تھا, بہت سے لوگ غصے میں تھے, تو ایک وجہ سب سے بڑی یہ بنی. آج ہم اس پروگرام کے اندر ناظرین تھوڑی سی انکنوینشنل گفتگو کریں گے, سوسائٹی کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کو سب سے پہلے بلکہ ایک سٹوری بتائیں گے کہ ایکچولی سلمان تاثیر صاحب وہاں گئے کس طرح تھے اور یہ واقعہ کس طرح پیش آیا, اور پھر یہ کہ کچھ ایسے پوشیدہ باتیں ہیں, کچھ ایسے پوشیدہ حقائق ہیں جو اب تک سامنے نہیں آئے اس طرح جس طرح آنے چاہیے تھے. وہ کیا کہتے ہیں اس پورے انسیڈنٹ کے بارے میں, اس کی سیاسی ریپریکاشنز کیا ہوں گی, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. سیٹھی صاحب, سلمان تاثیر صاحب گورنر پنجاب, ہی واز ان اسلام آباد. آپ کا ایک تعلق بھی رہا ہے سلمان تاثیر صاحب سے, اینڈ یو نو ہم کوائٹ ویل. وائی واز ہی ان اسلام آباد؟ نہیں, وہ تو خیر ایز گورنر پنجاب وہ تو آتے جاتے رہتے تھے. انہیں کافی شوق تھا, وہ گاڑی بائی روڈ بھی آتے جاتے تھے, خود گاڑی چلاتے تھے کبھی کبھی, اور ان کی ٹرپس لمبی چوڑی نہیں ہوتی تھی. ایک دن گئے دوسرے دن آ گئے, زیادہ رہے 2 دن رہ گئے. عام طور پہ صدر صاحب سے ملاقات ہوتی تھی ان کی, اور پھر وہ آ جاتے تھے. مگر اس دفعہ صدر صاحب تھے نہیں وہاں. غالباً ان کی 1-2 اور میٹنگز تھی جس میں شاید قائرہ صاحب کے ساتھ بھی ایک میٹنگ تھی. یہ آخری میٹنگ ان کی قائرہ صاحب کے ساتھ, انفارمیشن منسٹر صاحب کے ساتھ. تو وہ اس گاڑی میں گئے ہیں, ہی ڈروو ٹو اسلام آباد, جہاز سے نہیں گئے, گاڑی سے گئے ہیں وہاں. ان کا گھر, جس گھر میں وہ رہائش کرتے تھے, وہ ایکچولی ان کا اپنا گھر ہے, اور وہ کسی پنجاب ہاؤس یا ادھر ادھر نہیں رہتے, نہ ہی کسی ہوٹل میں رہتے ہیں. ان کی اپنی رہائش ہے اور وہاں وہ ہمیشہ رہتے تھے, پہلے بھی گورنر بننے سے پہلے بھی, اور جیسے بنے گی وہاں بھی. تو وہاں سے وہ نکلے ہیں, غالباً پہنچے ہیں وہاں, کچھ آرام کیا, پھر دوپہر کو نکلے ہیں, اور ان کے ساتھ ہمراہ ایک دوست تھے ان کے, اور ان دوست کے ساتھ انہوں نے کہا چلیں یار یہ ساتھ ہی ہے کوسار مارکیٹ. وہ کوسار مارکیٹ سے 1 فرلانگ کا راستہ, خراستان کے گھر کا. تو کہنے لگے چلتے ہیں. تو اب وہ 6 گارڈز تھے ایلیٹ فورس کے, جو کہ پنڈی سے انہیں ملے تھے, اور وہ اپنے گارڈز, 2 موبائل وینز بھی تھیں جو میں نے پتہ کیا, اور ان کی گاڑی ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی آہستہ آہستہ, یہ پیدل چل رہے تھے. اور یہ لوگ گئے ہیں وہاں, ایک ریسٹوران ہے وہاں گئے ہیں, وہاں کچھ چائے وائے پی ہوگی, کھانا وانا کھایا ہوگا, وہاں سے باہر نکلے, اور میرا خیال ہے ان کی پھر یہی ارادہ تھا کہ واپس واک کرتے ہیں. مگر جب وہ قریب پہنچے اپنی گاڑی کے, اب کیا گاڑی کو یہ کہنا تھا کہ میں جو فالو کریں میں واپس جا رہا ہوں, یا گاڑی میں بیٹھ کے آگے جانا تھا, یہ کلیئر نہیں ہے. مگر جیسے ہی وہاں قریب پہنچے تو قادری یہ ایلیٹ والا یہ آرام سے یہ واکڈ اپ, اور اس نے فائر کیا. پہلے 1 فائر کیا, اس کے بعد پھر پورا برسٹ مارا, اور وہ وہیں میرا خیال ہے وہیں فوت ہو گئی. تو یہ, اور اس کے بعد اس نے اپنے ہتھیار بڑے آرام سے اپنا نیچے رکھ دیا اور اپنے ہاتھ ایسے کر لیے, اور کسی نے کوئی فائرنگ نہیں کی اس کے اوپر. اب یہ سارا واقعہ جو ہے کم از کم 30 سیکنڈ تو لگ ہی جاتے ہیں نا. اب ایک گارڈ ہے, اس کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس طرف اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے, اور وہ گارڈ جو ہے چل کے جا رہا ہے, بندوق اس نے ایسے پکڑی ہوئی ہے, اور وہ گورنر کی طرف جا رہا ہے. اس کے جو ساتھی تھے کسی نے اس نے روکا نہیں, کسی نے دیکھا نہیں کہ یہ کیا, یہ کیوں جا رہا ہے, اپریہنڈ کرتا. تو خیر وہ گیا آگے, اس نے فائر کیا, اور اس کے بعد بھی اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے اوپن فائر نہیں کیا. حالانکہ ان ایلیٹ کی ٹریننگ یہی ہوتی ہے کہ اگر کسی قسم پہ خطرہ ہو تو وہ امیجیٹلی پوزیشن لے لیتے ہیں. اگر فائرنگ نہیں بھی کی تو کسی نے پوزیشن بھی نہیں لی بعد میں اس کو, اور اس کو آرام سے انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے, انہوں نے اس کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھا دیا, ہاتھ باندھ کے, اور ہاتھ باندھ کے گاڑی پہ بٹھا دیا ایسے. تو پھر بعد میں جو پتا چلا, اب جو بات آپ باہر نکل رہی ہے, وہ کہتے یہ ہیں کہ اس نے محرر سے کہہ کے اپنی ڈیوٹی بھی لگوائی تھی, وی آئی پی ڈیوٹی کے اوپر اس موقع پہ, اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو بھی اس نے بتایا تھا کہ میں
یہ کروں گا اور مجھے مت مارنا، میں اپنا ہتھیار چھوڑ دوں گا، اور انہیں بھی رضامند کر لیا تھا. تو یہ ابھی کی جو سٹوری ہے. اب ظاہر ہے باقی ساتھیوں کی بھی تفتیش ہوگی، ایک کو بتایا تھا، سب کو بتایا تھا، ان کا کیا رویہ تھا، کیونکہ پھر وہ بھی ملوث ہو جائیں گے نا. تو اور پھر یہ دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے. پیچھے کیا ہے مطلب ہے کہ اس کے جب فون ریکارڈز کو چیک کریں گے تو پتہ چلے گا وہاں سے کس کس کے ساتھ اس کا رابطہ تھا. پھر وہاں جب آپ جائیں گے پتہ کریں گے تو وہاں پتہ لگے گا کوئی اور بھی انتہا پسند ہیں، کسی نے اس کو کان کے اندر کسی مولوی نے اس کو فتویٰ دے دیا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے کر لو. تو وہ ساری باتیں کسی نے پرووک کیا ہو، کسی سے اس نے اجازت لی ہو کہ جی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں، تو کسی نے آگے سے کہا ہو بالکل ٹھیک ہے کرو. تو یہ ساری باتیں اب تفتیش کے دوران یہ نکلیں گی اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ کیسے ہوا، اس کے پیچھے کچھ تھا یا اس نے خود ہی اپنا فیصلہ کر لیا تھا اور کہ یہ میں نے کرنا. سیٹھی صاحب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہ وہ یہ جو شخص ہے ممتاز قادری، ملک ممتاز قادری، اس کے بارے میں تو آج بہت سی ڈیٹیلز جو سامنے آ رہی ہیں، ان میں سے ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ اس کے بارے میں جو اوپینین تھا 2008 میں اس وقت کے آر پی او کا ناصر خان درانی صاحب، جو آج کل ایڈیشنل آئی جی ہیں اسپیشل برانچ کے لاہور میں، اور انہوں نے اس کی فائل کے اوپر اس سمیت 4 لوگ اور تھے، ٹوٹل 5 لوگ تھے جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا، یہ نوٹ لکھا گیا تھا آر پی او کی طرف سے کہ ان کے کیونکہ ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں تو یہ وی وی آئی پی ڈیوٹی کے لیے انفٹ ہیں، ان کو نہ لگایا جائے. یہ بڑی یہ اچھی ایک آپ نے بات کی، بیکاز اس کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں لگ جاتی ہیں کہ ایک فائل کے اوپر لکھا ہوا ہے، ایک سینئر افسر نے یہ لکھا ہے کہ یہ شخص فٹ نہیں ہے اور جو بھی وجوہات ہیں وہ لکھنی ہیں. اس کے باوجود وہ 2 سال وی آئی پی ڈیوٹی کرتا رہا آن اینڈ آف، اور یہاں تک کہ اس کا اتنا پاور تھا کہ وہ محرر کو آ کے اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی لگاؤ اس ڈیٹیل کے اوپر. تو اب جب حکومت تفتیش کرے گی تو میرا خیال ہے یہ بھی تفتیش ہونی چاہیے اور کہ وہ آرڈر کیوں نہیں فالو ہوا، امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا، کون کون سے افسر تھے جنہوں نے اس کو اگنور کیا، نیگلیجنس تھی، کیئرلیسنس تھی یا کوئی اور وجہ تھی. مگر میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے. دیکھیے یہ وی وی آئی پی ڈیوٹیز ہے، یہ کل کو کسی ڈپلومیٹ کے ساتھ ہی ہو سکتے تھے، ایک ڈپلومیٹک انسیڈنٹ ہو جاتا، بہت مسئلے بن سکتے. آپ کے اور بھی فوج کے سینئر سربراہ ہیں، آپ نے دیکھا کہ جب جنرل مشرف کے اوپر 2 اسیسینیشن اٹیکس ہوئے تو کچھ فوج کے لوگ نکلے تھے اس میں اور ایئر فورس کے لوگ نکلے تھے، تو فوج نے اور ایئر فورس نے بڑی سخت طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کیا تھا. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک سینئر افسر لکھتا ہے کہ یہ بندہ انفٹ ہے اور اس کو چلایا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے پوری تفتیش کر کے اور یہ کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے مسئلہ تو پنجاب گورنمنٹ کو یہ چاہیے، یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ یہ پوری تفتیش کریں اور جس نے نیگلیجنس کی ہے منیمم تو ان کو سیک کیا جائے نا. ان کو سسپینڈ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بیکاز ایک نیگلیجنس ہے، کوئی آپ پر ایگزامپل بھی تو سیٹ کریں کہ آپ اتنی زیادتی نہیں ہو وی وی آئی پی ڈیوٹیز کے اوپر. اور پولیس کے اندر اگر اس قسم کی چیزیں ہونے لگیں تو پھر تو سارے مارے جائیں گے. دوسری بات میں یہاں اس کے ساتھ ہی ایک لگانا چاہتا ہوں، ابھی ایک آدھ اگر منٹ جی بالکل ہے، وہ یہ کہ دیکھیے آج کی خبر یہ تھی کہ پولیس نے گرفتار کر لیا ان کے رشتہ داروں کو. چلیں وہ تو تفتیش ہو گئی اور وہ باقی جو عملہ تھا اس کو بھی انہوں نے حراست میں لے لیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مولانا صاحب ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جی جو مار دے گا ان کو ہم، وہ ٹھیک ہے ایسی بات تھی نا، بلکہ ایک وہ نائب ناظم ہے جی، سابق نائب ناظم، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہیڈ منی لگا دی تھی، تو ان کو جا کے بھی ان کو بھی گرفتار کر لیا. سوال میرے ذہن میں یہ اب وہ نظر بند ہے، اب وہ نظر بند ہاؤس اریسٹ. مگر میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب یہاں کوئی کھڑا ہو کے کسی کے اوپر ہیڈ منی لگا دیتا ہے اور کہتا ہے فلانے کو آپ فلانا واجب القتل ہے، اور آپ اور میں اور ساری ریاست، آپ اور میں تو چلے ہم خوفزدہ بھی ہو سکتے ہیں نا، مگر ریاست کس طریقے کیوں خوفزدہ؟ اگر ریاست ایک شخص سڑک پہ اوپر کھڑا ہو کے آپ کے قانون کو اس طریقے کے ساتھ بند کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے یا توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس قسم کی خونی بات کرتا ہے، تو کیا ریاست کو قانون ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یا مجھے ایف آئی آر کٹوانی پڑے گی کسی اور کے خلاف. ریاست خود ایکشن لیتی ہے کیونکہ قانون توڑا جا رہا ہے، تو ریاست کو چاہیے تھا اس قسم کے ایسے جب چیزیں ہوتی ہیں تو اسی وقت ایکشن کیا جائے نا، مگر ریاست کرتی نہیں. ریاست سائلنٹ تھی، ریاست چپ کر جاتی، اگنور کر دیتی، اور وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن بھی اگنور کر دیتی ہے. اس سے پھر یہ ایک ماحول بنتا ہے کہ جو چاہیں آپ کر لیں.
اور یہ اسی قسم کا ماحول بنتا جا رہا ہے. سیٹھی صاحب میں یہاں پر ایک بریک لیتا ہوں. ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے اس مرڈر کے حوالے سے، سلمان تاثیر صاحب کے مرڈر کے حوالے سے اور بہت سی اہم باتیں ہیں، بہت سے اہم ایونیوز ہیں جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. ایک یہ بات جس کو ہم اٹھائیں گے کہ کیا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یا آج پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی قتل ہے. اس کے بارے میں بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.